ہاں جی، ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بڑی حیران کن سی ویڈیو دیکھی ہوگی، اور ویڈیو تھی وفاقی وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب کی، جو عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑی عجیب سی بات کی اور عمران خان کو براہ راست دھمکی دی۔ کچھ اس طرح کا مفہوم انہوں نے دیا کہ جیسے اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن نہیں چل سکتی۔ یہ وزیر دفاع کسی انتخابی کیمپین میں جا کر یہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ سانحہ ہو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا کوئی دھماکہ ہو، کوئی ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو، ہمیں کبھی اپنے وزیر دفاع نظر نہیں آئے، لیکن انتخابی مہم میں وہ ضرور نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے اس طرح کی دھمکی عمران خان کو دے دی کہ میرے بغیر تو عمران خان ایک دن نہیں چل سکتا، کم از کم اس کا مفہوم یہی تھا۔ اگلے دن انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں یہ جو ہے کچھ ذرا بات کو غلط طریقے سے کیا گیا، اور میڈیا نے اس کو صحیح پورٹرے نہیں کیا۔ میڈیا کیا کرے بھئی، آپ نے یہ بات کی تھی۔ تو چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے کہ عمران خان کے اتنے قریبی ساتھی اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، انہیں دھمکی دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ پرویز خٹک نے یہ بات کیوں کی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سن ضرور لیجئے کہ پرویز خٹک نے کہا کیا اور ان کی ٹون کیا تھی۔ پشتو میں بات کی گئی، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں۔ وسوکې ما کړي دي غول خوري، زه چې چاته اختیار ورکړم هغه اسمان ته رسي، زه چې د اختیار والم او په خپله صفر کېږي، ځکه دا ما محنت دی، د ما کوششونه دي. دلته نن زه ټول پاکستان سره مقابله کوم، نن ټول پاکستان کو مخالف اپوزیشن دی ما عزت کوي، اسمبلی ممبران دي زه ټول هغوی سنبالوم. عمران خان حکومت زه پکې ورانې کوم نو یو ورځ هم نه چلېږي لکه عمران. جی، آپ نے ویڈیو سنی، اور اس ویڈیو میں پرویز خٹک صاحب براہ راست عمران خان کو دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ایک دن نہیں چل سکتی کہ میں اگر نہ چاہوں۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ کے پی کے میں پی کے 63 حلقہ ہے، وہاں ضمنی انتخابات ہونے ہیں، اور یہ نشست جون میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور سابق صوبائی وزیر ایکسائز میاں جمشید الدین کے انتقال کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد ٹکٹ دینے کا مسئلہ تھا، اور ٹکٹ دینے پر جھگڑا ہوا، اور پرویز خٹک کا جھگڑا براہ راست اپنے بھائی لیاقت خٹک کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی اسمبلی میں ہیں اور صوبائی وزیر آبپاشی ہیں۔ اس سے اور جھگڑا ہوا کہ اب جمشید الدین صاحب کا ٹکٹ جو ہے اس نشست کا کسے دیا جائے۔ بھائیوں میں اختلاف ہوا۔ دیکھیے، جو اس طرح کی حکومتیں آتی ہیں نا، جن کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی، یہ بلیک میلرز کی حکومتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ بڑے لیول سے لے کر چھوٹے چھوٹے لیول پر مختلف کلٹس بن جاتے ہیں، مختلف گینگز بن جاتے ہیں۔ پرویز خٹک اٹ سیلف خود ایک گینگ ہے، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہوں گے۔ تو اس گینگ میں آپس میں اختلافات پڑ گئے اس حلقے کے ٹکٹ کی نامزدگی پہ۔ اچھا، جو لیاقت خٹک صاحب ہیں، جو صوبائی وزیر آبپاشی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو احد خٹک کو ایم پی اے نامزد کر دیا جائے۔ پرویز خٹک کی روایت دیکھی جائے، پرویز خٹک کی تاریخ دیکھی جائے، تو وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ نوازتے ہیں، لیکن جب کسی اس طرح کے گینگ کو کسی دوسرے گینگ کے زیادہ طاقتور ہونے کی خبر ملے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس گینگ کا کلا کما کر دیا جائے۔ تو پرویز خٹک نے اپنے بھائی کے بیٹے جو احد خٹک ہیں ان کو ٹکٹ دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ جو میاں جمشید الدین کاکا خیل تھے جن کا انتقال ہوا تھا، ان کے بیٹے کو ٹکٹ دلوا دیا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے اندر بڑے شدید اختلافات ہو گئے ہیں، اور وہ اختلافات کا سلسلہ ابھی تک برقرار ہے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں مانکی شریف میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جسے اختیار سونپ دیتے ہیں وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور جس سے وہ اختیار چھین لیتے ہیں
وہ بالکل صفر ہو جاتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس طرح کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں تمام ایم این ایز کو تنہا پرویز خٹک نے سنبھالا ہوا ہے، یعنی شاہ محمود قریشی کچھ نہیں ہے، فواد چودھری کچھ نہیں ہے، وزیر اعظم کے ترجمان کوئی نہیں کچھ نہیں ہے، عثمان بزدار کوئی نہیں ہے، شبلی فراز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پرویز خٹک دنیا کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اسمبلی میں جتنے ایم این ایز ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہیں اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اور عمران خان کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو اس کا نام پرویز خٹک ہے۔ اور یہ میسج انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے عمران خان کو بھی دیا اور انہیں بڑے واضح طور پہ بتایا کہ اگر وہ کچھ اس طرح صوبائی انتخابات میں کسی طرح کا عمل دخل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو پرویز خٹک وہ شخصیت ہے جو کسی وقت بھی ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کا جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا رجحان ان کے بھائی کا جو گینگ ہوگا ان کی طرف زیادہ ہوگا، اور پرویز خٹک نہیں چاہتے ہوں گے کہ کوئی اور گروپ ان کے علاقے میں زیادہ سٹرانگ ہو، تو انہوں نے اس طرح کا بیان دیا۔ اور یہ بات ایسے وزیر دفاع کی طرف سے جس نے دفاع کے معاملے میں کوئی کام نہیں کیا، کہیں ہمیں نہیں نظر آئے، بڑا عجیب سا ہے کہ تمام ایم این ایز کو میں نے سنبھال رکھا ہے اور عمران خان کی حکومت میرے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ تو دفاع کے معاملات پر بھی انہیں کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے آج تک اس قسم کی بات نہیں کی۔ پرویز خٹک کی اس کے علاوہ بھی ایک بہت خوبی ہے، جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو اس وقت بڑی شدت سے یہ بات ہوتی تھی کہ یہ سیاستدان ہیں اور یہ وراثتی سیاست کرتے ہیں، ان کے بھائی بچے یہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور ایک خاندان کے خاندان ملک کو لوٹتے ہیں، اور ان کا بنیادی طور پر اشارہ ہوتا تھا نواز شریف کی طرف، شہباز شریف کی طرف، مریم نواز کی طرف، حمزہ شہباز کی طرف، آصف زرداری کی طرف، بلاول کی طرف، یہ ان کو اوپر ہمیشہ تنقید ہوتی تھی۔ لیکن اس حکومت کے اپنے کیا حالات ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پرویز خٹک صاحب کے خاندان کے 4 افراد قومی اسمبلی کے ارکان ہیں۔ یہاں پہ چونکہ یہ تحریک انصاف کا کام ہے یو ٹرن لینا، لہٰذا اس پہ وہ وراثتی سیاست والی بات نہیں ہوتی۔ پرویز خٹک کے جو 4 افراد خاندان کے قومی اسمبلی میں ہیں ان میں پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے داماد ہیں عمران خٹک صاحب، ساجدہ ذوالفقار بھانجی ہیں ان کی، اور ان کی بھابھی نفیسہ خٹک وہ بھی قومی اسمبلی میں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے صوبائی اسمبلی میں بھی اپنے خاندان کا اثر و رسوخ رکھا ہوا ہے۔ ایک بھائی ہیں لیاقت خٹک جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن سے ان کے اختلاف چل رہے ہیں اور وہ اپنے بھائی بیٹے کو ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں اور پرویز خٹک ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہ رہے، اور ایک بیٹا ابراہیم خٹک جو وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں اور ایم پی اے ہیں۔ دیکھیے میں نے جو بات کی کہ یہ لوگ ایسے کلٹس بنا لیتے ہیں کہ اس کے بعد اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اور حکومتوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت جو کہ انصاف کے نام پر قائم ہوئی تھی، جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتی تھی، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب سے یہ پوچھ لے کہ وہ جو بی آر ٹی جس نے دنیا کی سستی ترین اور تیز ترین مدت میں مکمل ہونے والی بی آر ٹی ہونی تھی، اس بی آر ٹی میں جب وہ اس کی قیمت پتہ نہیں کتنے 100 ارب 110 ارب تک پہنچ گئی تو اس کے اندر رقم کی خرد برد کیا ہوئی۔ اور اگر کوئی اس طرح کا سوال کسی جگہ ان سے کیا جائے تو آپ ان کا تکبر اور رعونت دیکھیے کہ وہ کس قدر دھمکی آمیز انداز میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، ایک رپورٹر نے سوال کیا پرویز خٹک سے کہ یہ جو بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی ہے، آپ اس کے محتمم تھے، آپ اس کے انچارج تھے، آپ کے زیر نگرانی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہوا؟ اس میں پرویز خٹک نے کیا کہا، یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے۔ پاکستان میں کوئی ثابت کر لے کہ پرویز خٹک کے گھر میں حرام جائے تو مجھے گولیاں مار دو، میں نہ وہ چور ہوں تو آپ خود چور ہوں گے جو ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ ایسا الزام نہ لگائیں، آپ بھی کمیشن لے کر آئیں کیونکہ آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں مجھے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، پرویز خٹک جو ہے نا مطلب کیسے وثوق سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ
مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے، بس سب کو پتہ ہے اس بی آر ٹی کی حالت کیا ہے۔ جب اس کا افتتاح ہوا ہر چوتھے دن اس کی کوئی بس چل جاتی تھی، کبھی لوگ دھکا لگا رہے ہیں، کبھی مسافروں کو باہر نکالا جا رہا ہے، کبھی فائر بریگیڈ کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کی مدت اتنے عرصے کے بعد وہ مکمل ہوئی۔ اس کے جو بنیادی ڈیزائن میں اتنے فلاز ہیں کہ اس کا اب جو باقی اس کے ذیلی پروجیکٹس ہیں، جہاں کہیں پارکنگ پلازا بننا ہے یا کوئی شاپنگ سینٹر بننا ہے، وہ ابھی تک زیر تعمیر ہیں اور وہ مکمل نہیں ہوئے، اور اس کے اوپر اتنے زیادہ پیسے لگ گئے ہیں کہ وہ کرپشن کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ لیکن جب آپ مختلف لوگوں کے سہارے اور ایسے لوگوں کے سہارے جو اپنی خاندانی سیاست مدتوں سے چلا رہے ہیں، جو اس کے ذریعے کرپشن کرتے ہیں، ان کے ذریعے جب آپ حکومت میں آئیں گے تو پھر وہ عمران خان کو ضرور دھمکائیں گے اور جلسے میں برملا کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو منتخب کرایا، میں اگر چاہوں تو کسی بھی لمحے عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہوں اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہوں۔ یہ ایسی صورتحال ہے۔ پرویز خٹک نے جو کچھ کہا وہ اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت ایسی ہی بنیادوں پر اور ایسے ہی سہاروں پر کھڑی ہے۔ یہ دوسروں پر الزام تو لگا سکتے ہیں، لیکن یقین مانیے یہ اپنا حساب بالکل نہیں کر سکتے۔